بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قاضی فیاض عیسیٰ کیس کے حوالے سے، جو کہ اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ فیصلہ کن میں اس لیے کہوں گا کہ جو ریٹ پٹیشن فائل کی گئی 184(3) آرٹیکل کے تحت قاضی فیاض عیسیٰ کی طرف سے، ہمیشہ سب سے پہلے ریٹ پٹیشن میں اس کو ایڈمٹ کرنا یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ریگولر ہیئرنگ کے لیے اس کو ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی کوئی ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں، اگر عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سب سے پہلے ایڈمٹ نوٹسز جاری کیے جائیں، دوسری جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو طلب کیا جائے، اور جو پٹیشنر ہے اس کو بھی سنا جائے، رسپونڈنٹس کو بھی سنا جائے، اور اگر عدالت یہ سمجھے کہ اس کے اندر کوئی لافل پوائنٹ ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو سنا جا سکتا ہے، یا قانونی طور پر عدالت اس بات کی پابند ہے، یا عدالت کے پاس پاور ہے کہ وہ اس چیز کو سن سکے، تو عدالت اس کو ایڈمٹ کر کے دوبارہ اس کو ریگولر کیس کو سنتی ہے، یا عدالت اس کیس کو پھر جو ریٹ پٹیشن ہے اس کو خارج کر دیتی ہے۔ اب کیونکہ یہ جو ریٹ پٹیشن ہے یہ وہ کیسز ہوتے ہیں جن کو ہم کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کہتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی ایویڈنس تو نہیں ہوتی کہ جو پٹیشنر ہے یا رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے گواہان کو پیش کرنا ہے یا گواہ پیش ہوں گے، ان کے اوپر کوئی کراس ایگزامینیشن ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دونوں جو وکلاء ہیں دونوں سائیڈڈ کے وہ اپنی بحث کرتے ہیں، اور بحث کے بعد عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ کیا جو ریٹ پٹیشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو لاء ہے، اور جو اس کے اندر مانگا گیا ہے، جو پریئر کی گئی ہے، کیا وہ دی جا سکتی ہے قانون کے مطابق یا نہیں دی جا سکتی۔ یہ اصل کام ہوتا ہے۔ آج جب اس کے اندر بحث شروع ہوئی، آپ نے مختلف لوگوں کو سنا ہوگا۔ ایک تو ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کیونکہ وہ قانون کو نہیں جانتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اب دیکھیں 10 ججز کا پینل ہے، فل بینچ ہے، اب 10 ججز سوال کر رہے ہیں اور آگے جواب دینے والا ایک ہے، فروغ نسیم۔ اب وہ فروغ نسیم اگر ایک جج صاحب کے سوال کا جواب دے رہا ہے، ابھی وہ جواب کمپلیٹ نہیں ہوتا، دوسرے جسٹس صاحب سوال پوچھ لیتے ہیں، پھر تیسرے پوچھ لیتے ہیں، اب آگے ایک بندہ ہے اور اس سے جرح کرنے والے 10 لوگ ہیں۔ یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ گواہ ہے اور آگے جو وہ وکلاء ہیں اور وکلاء جرح کر رہے ہیں، کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں، گواہ سے اس طرح فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب 10 لوگ ایک بندے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو جو آگے جواب دینے والا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑا آسان کام نہیں ہے۔ یہ اس وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ جو فل بینچ کے سامنے کھڑا ہے اور ہر جج صاحب کے سوال کا سیٹسفیکٹری جواب دے رہا ہے، اور ابھی ایک کا جواب کمپلیٹ نہیں ہوتا، اوپر سے ایک اور سوال آ جاتا ہے، پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے، پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فروغ نسیم اچھی طرح تیاری نہیں کر کے آتے یا وہ ناکام ہو گئے ہیں، یہ ان لوگوں کو، کیونکہ وہ قانون کو نہیں جانتے، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وکیل جا کر اونچی آواز میں بحث شروع کر دے شاید وہ کمپیٹنٹ ہے۔ ان کو کیونکہ قانون کا نہیں پتہ کہ کون سا ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پوائنٹ نے ججز کو بھی اس بات پر راضی کر لیا ہے یا ان کو مجبور کر لیا ہے کہ وہ ان کی بات کو سنیں۔ آج کے اس کیس کے 2 ایسے پوائنٹس تھے جو فروغ نسیم نے اٹھائے ہیں، جو قانونی طور پر جن کا جواب ہمارے آنریبل بینچ کے پاس بھی نہیں تھا، اور جو بڑے ویلڈ سوالات تھے اور جن کا جواب دیا گیا ہے فروغ نسیم کی طرف سے۔ اب آپ نے باقی ڈیٹیلز تو سن لی ہیں، میں آپ کو آج کی جو گفتگو ہے ہم ان 2 سوالات کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عبدالحمید ڈوگر، جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، جس نے کمپلینٹ فائل کی ہے۔ اب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو کمپلینٹ ہے، جس نے کمپلینٹ فائل کی ہے، کیا اس کا آپ کے نالج میں ہے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، اور اس کے پاس یہ اس کیس کی انفارمیشن کیسے آئی ہے کہ اس نے کیسے ان ساری چیزوں کا پتہ لگا لیا ہے، جس کا جواب بڑا خوبصورت دیا ہے فروغ نسیم صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ قانون بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب کوئی مخبر آپ کو آ کے خبر دیتا ہے تو مخبر سے آپ اس کی ڈیٹیلز نہیں پوچھ سکتے، یہ قانون اس کو پابند نہیں کرتا کہ وہ اپنی ڈیٹیلز دے۔ دیکھیں سیکشن 154 CRPC کے تحت آپ FIR درج کرواتے ہیں، FIR کی آپ وہ سٹوری پڑھ لیں، سیکشن 154 کو پڑھ لیں، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے کوئی کوگنیزیبل اوفینس دیکھا ہے ہوتے ہوئے، چاہے اس کا اس سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا، لیکن اس کو یہ لگا ہے کہ کوئی غیر قانونی جرم ہو رہا ہے، کوئی جرم ہو رہا ہے، کوئی اوفینس ہو رہا ہے، اور وہ آ کر اتھارٹیز کو بتاتا ہے، تو جو اتھارٹیز ہیں، انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہیں، ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کو رجسٹرڈ کریں۔ یہ ہمارا قانون کہتا ہے۔ 154 کی آپ لینگویج پڑھ لیں، پورے
سیکشن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ پہلے آپ جو مخبر ہے جس نے آ کے خبر دی ہے یا جو خبر دینے والا ہے جس نے انفارمیشن دی ہے آپ پہلے تو اس کا پوسٹ مارٹم کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس انفارمیشن کو رجسٹرڈ کریں. لا یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی خبر کو لیں, اس کو اپنے پاس رجسٹرڈ کریں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں. یہ سمپل سا ایک کلیہ ہے. اب جو عبدالحمید ڈوگر ہے وہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے, اس کا جواب بڑا پیارا دیا ہے کہ وہ نہ ہم ان سے پوچھ سکتے تھے اور نہ وہ قانونی طور پر بتانے کا پابند تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے جواب دیا ہے یا جو اس نے اپنی کمپلینٹ فائل کی ہے تو وہ اس نے کی ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کو, اور پھر اس کے بعد جو ایف بی آر ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر نوٹسز جاری کیے تھے. تو سوال پوچھا گیا کہ ایف بی آر نے اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی کارروائی کی. اس کا جواب یہ دیا کہ ایف بی آر نے اس لیے نہیں کی کہ ایف بی آر کیسے کرتا ہے, ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب کی وہ وائف ہیں یا بچے ہیں تو ان کو نوٹسز جاری ہوتے تو پھر ان کا کیا بنتا. اور یہ بات ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے سوال پوچھنا بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک ریفرنس فائل ہوا ہے جو ایک قانونی جگہ ہے, اگر ایف بی آر تو کر دیتا تو ایف بی آر تو اس وقت توہین عدالت میں ہوتا. یہ تو وہ ججز سن رہے تھے جو ان کے سینئر ججز ہیں یا ان کے ایسوسیٹس ہیں, وہ سن رہے ہیں. اس کے باوجود لگ یہ رہا ہے کہ بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے اور جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ بہت بڑی توہین ہوئی ہے. تو ایک ڈپارٹمنٹ کیسے ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر سکتا تھا, یہ کوئی بات نہیں تھی. دوسرا سوال بڑا اہم ہے, وہ یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 209 وہ یہ کہتا ہے کہ جو ٹیکس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں آ سکتے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ آج ججز صاحبان کی جو ساری گفتگو تھی وہ ٹیکس کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ یہ کوئی ٹیکس کا معاملہ ہے, جس کا اٹارنی جو فروغ نسیم صاحب ہیں انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹیکس کا معاملہ نہیں ہے. سمپل یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک پراپرٹی 2004 میں خریدی گئی ہے, 2004 میں تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے جو بچے ہیں وہ ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی کمانے والے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ 13-14 میں یہ پراپرٹیز خریدی گئی ہیں. 2013-14 کی جو ٹیکس ریٹرن ان کی وائف کی ہے وہ 9,000 سم تھنگ کی ہے جو ان کی آمدن ہے. تو آپ بتائیں کہ جب 2013-14 میں کوئی اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہی ہے اور اس نے اپنے جو اثاثہ جات ہیں وہ یہ لکھے ہیں تو وہ اتنی بڑی پراپرٹیز لنڈن میں کیسے خرید سکتی ہیں. تو جج صاحبان نے کہا کہ آپ اس سے سوال پوچھیں, اس کی بیوی سے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ جسٹس صاحب کی بیوی ہے کوئی ان سے سوال ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتا. ہم نے جج صاحب سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ وہ یہ ثابت کر دیں کہ یہ جو پراپرٹی خریدی گئی ہے ایٹ لیسٹ وہ ان کے پیسوں سے نہیں خریدی گئی. سمپل سا سوال ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ یہ جو پراپرٹی خریدی گئی ہے, کیونکہ یہ کیش میں خریدی گئی ہے, یہ کوئی مورگیج نہیں تھی, کوئی لیز نہیں تھی, یہ کیش میں خریدی گئی ہے. تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ جو پراپرٹی ہے وہ جن پیسوں سے خریدی گئی ہے وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے پے نہیں کیے. اتنا جواب دے دیں. اگر وہ اس بات پہ آ جائیں گے کہ اس نے پے نہیں کیے, ریفرنس خارج ہو جائے گا اور پھر ان کی وائف اور ان کے بچوں کے خلاف جو کارروائی ہے وہ متعلقہ ادارے کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ بڑا ویلڈ سوال تھا جو 209 کی جورسڈکشن میں آتا ہے, آرٹیکل 209 کی جورسڈکشن میں. جو تیسرا اس میں بڑا اہم سوال تھا اس میں یہ پوچھا گیا ہے, جو فروغ نسیم صاحب ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب ایک ریفرنس فائل ہو گیا, ریفرنس کے اوپر اٹارنی جنرل کو طلب کیا جاتا ہے, اٹارنی جنرل صاحب نے سوالات کے جواب دیے ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کے سارے سوالات کے جواب دیے ہیں, اس سے سیٹسفائی ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل جو اس وقت کے چیف جسٹس پر مشتمل تھا. تو ان کے اوپر سیٹسفیکشن کے بعد طلب کیا گیا ہے اور نوٹسز جاری کیے گئے ہیں, شوکاز نوٹس جاری کیا گیا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو, اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس کا جواب جمع کروا دیا ہے. فروغ نسیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی ریفرنس میں شوکاز نوٹس جاری ہو جائے اور اس کا جواب دے دیا جائے, اس کے بعد آرٹیکل 212 کے تحت آپ اس ریفرنس کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے. پہلا کام منیر ملک صاحب کا اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ کیا یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جس کا جواب شاید ان کے پاس نہ ہو, اور یہ جو انہوں نے سوال پوچھا یہ ہم کہتے ہیں ڈنٹ ڈال دیا ہے پوری جو پٹیشنر کی اپلیکیشن ہے, اس کے جو الیگیشنز ہیں اس ساری کی ساری کارروائی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے. اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں اور پٹیشنر کو کہیں کہ آیا آپ نے جو ریفرنس فائل جو پٹیشن فائل کی ہے وہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے, پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے. اگر وہ مینٹینیبل ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کو میرٹ کے اوپر سنا جائے. تو یہ آج فروغ نسیم صاحب نے بات کی ہے کہ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے, اس کے بعد ہم اگلے مراحل کی طرف جائیں گے.
لیکن کیونکہ 10 ججز صاحبان ہیں اور وہ باری باری سوالات پوچھ رہے تھے، تو کل کے لیے انہوں نے اس جو کیس ہے اس کی ہیئرنگ کو پوسٹ پون کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ایف بی آر نے جو ان کے خلاف کارروائی کے لیے اقدامات کیے ہیں، ان کو کوئی نوٹسز جاری کیے ہیں، ان کی وائف کو اور بچوں کو جن کا انہوں نے جواب نہیں دیا، یا ریکوری جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے، تو اس کا ریکارڈ عدالت میں جمع کروائیں۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ کل اس کے اوپر فروغ نسیم صاحب وہ ریکارڈ جمع کروا دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سوال یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ یہ مینٹنیبل ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر مینٹنیبل ہے تو پھر اس کو جو ریگولر بیسس پہ میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ اپنے فیصلہ کن مرحلے میں ہے، اور اگلے آنے والے چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یا یہ پٹیشن خارج ہو جائے گی یا یہ پٹیشن منظور ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ریفرنس ہے اس کی کارروائی کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کون سا ادارہ جسٹس صاحب کی بیوی اور ان کے بچوں کو پکڑتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا، جس کا جواب دینا شاید جسٹس صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے۔ تو اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔